نتدارس سورة الفاتحة بإذن الله تعالى، نتدارس كيفية القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة، هذا أولا. ثانيا نعرف أحكام التلاوة والتجويد في سورة الفاتحة. ثالثا نتعرف على الأخطاء في سورة الفاتحة التي تجعل الصلاة باطلة أو التي تجعل قراءة سورة الفاتحة بها اللحن الجليل. Ya, pertama beliau berdoa semoga kita untuk berkumpul di sini juga nanti berkumpul di surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kita ini berteman dengan orang soleh, semoga nanti berjumpa juga dengan orang soleh di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan daurah sanad Al-Fatihah pada hari ini dengan izin Allah. Kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah, kemudian hukum-hukum tajwidnya, kemudian yang sering kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita ketika membaca surah Al-Fatihah, bagaimana bacaannya yang benar. Dan kan ada dua bentuk lahan, yaitu lahan jali yang bisa merusak sholat kita. Ini nanti akan kita terangkan dan kita jelaskan bersama. سورة الفاتحة تعتمد على عنوان أولا، ألا وهو القراءة النحوية التي يعني تكون في الكتاب إن شاء الله، الكتاب إن شاء الله الذي أمامنا منكم. والأمر الثاني هو القراءة على الشيخ، لأن الشيئين مرتبطان، أولا علم وتطبيق. إذا أنت تعلم واجب عليك أن تطبق، وإذا أنت تطبق واجب عليك أن تعلم. ويجب أن تكون بين الأمرين، بين الكتاب وبين الشيخ، حتى تتقن سورة الفاتحة بكل جمال وبكل أداء. Berbicara tentang surah Al-Fatihah, untuk lebih memahami dan mendalaminya, ada dua hal penting yang harus kita pahami. Pertama, di depan kita ada kitab, ada buku yang ditulis oleh Syekh kita langsung, dan insya Allah akan terbit. Di buku itu dijelaskan bahwa ada dua bentuk mempelajari surah Al-Fatihah, dan ini adalah sebuah keharusan, tidak boleh tidak. Pertama adalah ilmu teori, yang kedua praktek. Pertama, teorinya harus kita kuasai dari surah Al-Fatihah. Kemudian tidak bisa hanya teori saja, ternyata juga praktek yang dipandu oleh Syekh secara langsung. Nah, jadi ini kira-kira yang perlu kita fokuskan. Pertama teorinya, yang kedua prakteknya. InsyaAllah ta'ala wa'atillah كيفية المحاضرة أستاذ. إن شاء الله نعرف بسورة الفاتحة ثم بعد ذلك نطبق معكم عمليا. Baik, jadi nanti di daurah ini beliau akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surah Al-Fatihah. Setelah itu barulah kita nanti langsung praktekkan bersama. Siap ya? Insyaallah. أولا أحبتنا في الله، كل الذي أقوله أنا موجود في الكتاب، كل الذي أقوله هو موجود في الكتاب. فأنا سوف أقول إن شاء الله عندما يتم إن شاء الله الكتاب أنتم تأخذون بإذن المولى عز وجل وتفهمون ما أتكلم إن شاء الله. Setiap apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya sudah ada di buku ini. Nah, nanti kalau ingin mendapatkan bukunya, silahkan hubungi Ustadz Mas Naim, dicatat namanya, insya Allah nanti akan dikirim kemana. Nah, jadi nanti kita akan bahas ini, kemudian kita praktekkan langsung isi dari buku ini. Jadi kira-kira seperti membedah buku lah kira-kira. Nah, inilah daurah sanad Al-Fatihah. أولا أحبتنا في الله، سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة. فلو قرأنا البقرة وقرأنا النساء وقرأنا
المصحف كله من غير سورة الفاتحة في الصلاة فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وإذا خل في الصلاة ركن ماذا حصل الصلاة؟ بطلت. Pertama, perlu kita tegaskan bersama bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Betul, Ustaz? Nah, rukun sholat. Andai kita baca sebanyak-banyaknya hafalan kita baca di sholat kita surah Al-Baqarah, ada surah Al-Maidah, ada semua isi mushaf Al-Quran kita baca tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Betul? Nah, karena الكتاب وهي الشافية الكافية الواقية الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، أنها الراقية والشافية، فكل هذه من أسماء سورة الفاتحة. إنها لأعظم سورة في القرآن. النبي عندما سئل عن حديثه في صحيحه قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال: هي سورة الفاتحة وهي الكتاب والسبع المثاني. para asatidz dan ahibah semua, surah Al-Fatihah sebagaimana yang tadi kita ketahui bersama juga mempunyai banyak nama, disebut dengan surah Al-Fatihah, kemudian Sab'ul Masani, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Waqiyah. Banyak sekali nama-nama dari surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini sangat agung sekali. Nah, banyak nama ini menunjukkan keagungan dari surah Al-Fatihah. Insyaallah ta'ala نبدأ بالقراءة الآن جماعي، وسوف نشرح ونطبق حتى بالمثال يتضح المقال. Oke, beliau akan menjelaskan, kemudian kita praktekkan bersama. Siap ya Pak Asasnya? Insyaallah. Bismillah sampai akhir. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini huruf alif أيوة استفهام Ya, A sifatnya istifham, jadi diturunkan di bawah. tidak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ini قاعدة، لو كان حرف الواو والضمة في القرآن الكريم واجب عليك أن تضم الشفتين وخلي الفرجة فرجة بمثابة أصبعك يدخل في الداخل، يعني تضع أصبعك يكون قد دخل. Jadi ketika ada dhammah, ketika ada huruf yang berharokat dhammah, maka wajib bagi kita untuk mendhammahkan bibir kita juga, memonyokkan bibir kita tanpa malu-malu. Nah, tanpa malu-malu ya hanya bisa mungkin lewat satu huruf saja. Seperti itu. في المتن الجزرية لابن الجزري إلا كحب امرئ كرياضة بفكه، يعني أنت فكك هذا واجب أن يكون مثل الرياضة، مثلا في الأسفل تعلو، في الأعلى تعلو، في الضمة تضم، في الفتحة تفتح، في الكسرة تكسر، تجعل هذا مثل الرياضة تشبهه بالرياضة حتى يكون مخرج الحروف سهلة وسلسة. Di dalam Matan Al-Jazari, para asatidz semuanya mungkin sudah tahu ini kan. Dan kalau fathah maka kita fathahkan bibir kita. Kalau dhammah kita dhammahkan, kalau kita kasrah kita kasrahkan, kita turunkan bibir bawah kita sampai ini ya berolahraga lah bibir kita ini. Tidak ada orang memang membaca Al-Quran tidak ada gerakan di bibirnya, ini
akan menimbulkan kesalahan. Nah, jadi jangan malu-malu, tomah ya tomah saja, fathah ya fathah saja, dibuka bibirnya a, ya dibuka kalau a, kalau u ya ditomahkan, dimonyokkan, kalau kasroh maka diturunkan di bawah i. Tamam? Karena harf adza tidak a'udzu, enggak a'udzu, ada fi'il a'udzu terus aywan za tidak zaid ya a'udzu betul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. a'udzu billahi harus kuat kenapa hurufnya dhaif حرف الهاء ضعيفة القوة أعوذ بالله بالله تمام همس الهاء بالله من حرف الهاء قوة تمام Jelas ya? Jadi ketika pengucapan huruf H berbaris kasroh juga harus jelas. Nah, jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. minus hurufnya huruf nun قوة lagi الشيطان sama من الشيطان الرجيم. Jadi pengucapan hurufnya harus jelas semuanya. Minasya. Jadi jelas. Jadi tidak buru-buru tapi harus sempurna setiap pengucapan huruf dan harokatnya. Nah, seperti itu. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Hukum ar-rajim apa? Hukum ar-rajim apa? Saja. Tafsir. La, maksud hudud. Maksudnya rajim. Matarid. Sabaraha harakat. Berapa harokat? 2 Sampai 2 4 6. Betul siapa nama? Syekh Imam Masjid kamu. Masya Allah. Takbir. Jadi mad harf sukun 2 harakat 4 harakat 6 harakat. Ada ulum tajwid banyak. Ada ini sukun mahd يسمى سكون محض ويأتي بالروم والإشمام. هذا علم كبير يعني نختصر على سورة الفاتحة فقط. إذا بدأنا القراءة حركتين واجب علينا أن ننتهي في القراءة حركتين. إذا بدأنا 6 4 لأنه لا يجوز الرجيم 2 الرجيم 2 Oke. Jadi mad alif tersebut ketika kita membacanya 2 harakat di awal, maka kedua, ketiga sampai akhir kita harus baca 2 harakat juga. Kalau kita baca 4 harakat, maka sampai akhir pun kita baca 4 harakat juga. Jadi perlu konsistensinya, ya istiqomahnya, istiqomah ya. Nah, jadi kalau rajim dibaca 2 harakat, nanti Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat juga. Tapi kalau 4 harakat rajim, nanti 4 harakat juga selanjutnya sampai akhir. Nah, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas huruf dal 4 harakat.
Alhamdu. huruf dal awal di atas harakat Ya. kasrah fathah Kasrah fathah atau dhamma alhamdu. Dhamma. dhamma. Itu dhamma harus itu makhraj harf. Ya. Alhamdu alhamdu alhamdu. Ini bagaimana ini makhraj harf? Kalau kana makhraj harf يكون صحيح مثلا صم عمي فهم أو إصابة تلعب في لسانك صم بكم عمي هكذا أو Ya. فمك يكون في اللعب. Ya, jadi harus jelas dhammahnya di setiap huruf ada dhammah maka dikeluarkan dhammah. Summu atau a'udzu. Nah, jadi dhammah a'udzu. اجعل فمك يلعب. Nah, jadi seolah-olah bibir kita sedang bermain-main. Ya lah, ya kan olahraga. Jadi jangan malu-malu. Bentar-bentar kita sering bilang tanpa mendomah, tanpa memonyokkan pun kita bisa gitu karena terbiasa dengan bahasa daerah mungkin atau bahasa kita. Nah, tapi kalau bahasa Al-Quran ini bahasa Arab maka harus diperjelas dengan tetap menampakkan dhammah di bibir kita, memonyokkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. كلمة مالك يوم الدين واجب أن تكون بالكسر وليس بالسكون وأن تكسرها كسرا صحيحا. لا ينفع أن تسكن حرف الكاف لأنه إذا سكنت حرف الكاف فقد جعلت لله شريكا في ملكه. Jadi maliki yaumiddin, kata maliki harus diperjelas apanya, kasrahnya, ki. Jangan seolah-olah karena kita ingin buru-buru terbaca malik yaumiddin, malik terbuat itu sukun, salah. Dan kalau sempat ini kita sukunkan maka ini akan merubah arti dan kita bisa syirik. Kita bisa syirik kepada Allah. Ini sampai kesalahan yang sangat besar sekali. Dia seperti maliki ki. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Harf mim enggak enggak kalau susah bisa senyum sedikit betul tidak malik enggak tidak فمك ليس للأعلى في الجنب مالك ya terus بعدين ada orang Indonesia kalau saya tidak imam salat berjamaah ada maliki yaum ya ada maliki yaumiddin طبيعي maliki yaumiddin lurus Maliki Yawmiddin. maliki yaumiddin Maliki Yawmiddin. maliki yaumiddin huruf dal tidak dah. Ada orang Indonesia maliki yaumiddin juga itu haram, ini lahir jadi harf dah, ini harf dal beda. Oke, maliki yaumiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka yujad kasir wa yujad tashdid. Iyyaka betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين. حرف العين dari mana? Di mana makhraj huruf ain? Wasatul halaq di pertengahan. ايش حرف الحلق؟ ما هي حروف الحلق؟ Apa maksud huruf halaq? Tenggorokan. كم حرف للحلق؟ Berapa huruf halaq? Sita. Terus satu. Satu. Alif. Huruf izhar. احفظوها هكذا: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ini tidak susah. الحروف الهمزة إظهار. والهاء والعين والحاء والغين والخاء. enggak. Ada anak tiga kamu hafal. Ya. Oke, الهمزة والهاء العين والحاء الغين والخاء seperti itu. Oke. Makhraj al-ha dari mana? Wasatul. Semua. Ya. 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 dari mana? من أين حرف الغين؟ من وسط اللسان، أقصى اللسان، أول اللسان؟ من أول اللسان، من أول الحلق، من أسفل الحلق، من وسط الحلق. حرف الغين ماذا؟ Di mana? Kalau ha. Tengah di ujung di apa namanya pangkal. مثلا حرف إع. عين عين غين غين عين أول أو غين أول أو غين في الخلف وعين في الأمام من حروف الحلق. ترتيب: أقصى اللسان، أقصى الحلق، وسط الحلق، أقصى الحلق. أين حروف إياك نعبد؟ هذا من وسط الحلق. أوكي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. في المد العرض السكون عندنا الفم. نستعين. العلي tidak. نستعين. 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 tidak itu. نستعين. نستعين. Nasta'in. نستعين. نستعين. enggak nasta'in itu nasta'in. Ada orang nasta'in Bukan mastain. nasta'in. Ada orang yasin nama nasta'in. نستعين. نستعين. أول pertama tahu Ustaz nasta'in, saya pikir musta'in. Beda musta'in. Bagaimana hafal? Kalau saya mau hafal kalimat itu nasta'in, nasta'in huruf nun hafal حذف أبوس حرف ميم. أول سمعني أنا مستعين يا شيخ. جاء مستعين. نستعين. Nasta'in. الحمد لله. كيف؟ نستعين. نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الآن ركزوا، بدأنا ندخل في الصعب. من هنا يبدأ صعب في مخارج الحروف. تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. satu kuat. تمام. اهدنا حروف صاد semuanya. صاد 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 صي صي صو سو صاد سي صو. صاد سي سو. بدون إنجاء سي حرف صاد أصلية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ada orang اهدنا الصراط حرف تاء enggak bisa. اهدنا الصراط حروف تاء enggak. حرف تاء أصلا. اهدنا الصراط
المستقيم. تمام. حرف طاء حرف فخم مرقق. حروف طاء اهدنا الصراط حرف تفخيم حرف ترقيق. Tafhim. Satu dua harakat fathah Berbaris fathah. Tamam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak bisa ihdinas, enggak ihdinas, enggak ihdinas, ihdinas. Safir, safir ya. Safir. Ihdinas, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. أول بدي استعلاء صراط بعد الاستعلاء بدي استفهام المو. فهم؟ أول مجرد استعلاء بعدين في حرف الطاء بعدين ينزل استفهام. تمام؟ Pertama tadi ada istilah, ya kan? Istilah perangkat. Kemudian setelah itu ada huruf istifham. Maka bagaimana tekniknya supaya jelas hurufnya? Ihdinas siratal isti'la, صح؟ Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim هنا به سينيوم sedikit. Kenapa senyum sedikit? Untuk makhrajnya harus benar. Tidak kalau al-mustaqim salah lahin jadi itu. Ayo ihdinas siratal terus. Jadi tiga. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim kan tadi istilah, kadang terikut-ikut karena udah mau menebarkan ihdinas siratal tiba-tiba mustaqim juga ikut tebal. Jadi bagaimana tekniknya kita buat senyum? Ana asma' fi Indonesia kathir ihdinas siratal mustaqim salah. Ana asma' qabla dhalik yani fi qabl sharh. Ihdinas siratal mustaqim tamam. Bawa senyum. Dhammah setelahnya ada sin sukun. Karena untuk menyempurnakan makhrajnya sin, maka dibaca senyum. Mu tadi awalnya kita mengucapkan bibir kita mu, kemudian sukun mus. Ya, seperti itu. Ya, 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bisa siratal ladzina an'amta 'alaihim wala siratal ladzina an'amtu. Tidak an'amta. Bisa enggak? La. Siratal ladzina an'amtu. Kalau an'amtu salat kamu batal. Kenapa? Ini fathah tubaddiluha ila madza? Ila dhamma wa anta tughayyir fi kitabillah azza wa jalla. An'amtu Allah yun'im 'alaik, anta tusbih tun'im 'ala Allah azza wa jalla. Faham? أنعمت صراط الذين أنعمت يعني النعمة منك أنت تنعم علينا. Kalau أنعمت نحن ننعم على الله عز وجل وهذا لا يجوز. Jadi ketika an'amta boleh nggak kita baca an'amtu? Tidak boleh. Kita mengganti harokat salah dan juga mengganti kitab Allah itu namanya. Dan fatal sekali kesalahannya kalau an'amta yang telah Allah berikan, iya ya, an'amta. Nah, Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Sedangkan kita an'amtu, kalau baca an'amtu berarti kita yang memberikan nikmat kepada Allah. Ini tidak boleh. Kesalahan fatal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi
Wakaf. Bolehkah wakaf atau tidak? As-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi langsung. Boleh. Boleh berhenti. Boleh. Boleh, kenapa boleh? Boleh sebentar. Kenapa boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqif ghairil maghdubi 'alaihim. Ada wakaf. Ini boleh mana? Bisa boleh dua-dua. Karena ahli Madinah. Kalau antum lihat Quran riwayat Hafs 7 أرقام من 1 إلى 7 مع لفظ البسملة. تمام؟ هذا في المصحف المكي، في المصحف المدني أهل المدينة. تمام؟ الفاتحة ليست من سورة البسملة، ليست من سورة الفاتحة، وإنما تقرأ الحمد لله رب العالمين سطور، الرحمن الرحيم دواء، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، 5 صراط الذين أنعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين itu 7. Kalau ada أهل المدينة مع سورة الفاتحة 8 لكن لا يعرفون سورة الفاتحة أنها بالبسمة أنها من سورة الفاتحة. أما في مصحف حفص البسملة ستور الحمد لله رب العالمين دواء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم itu ayat. Paham? Paham kira-kira? Paham Ustaz? Nah, di ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada 2 qiraat. Pertama Warosh dan satu lagi Hafs. Yang sering kita pakai adalah Hafs. Yang di qiraat Hafs itu tidak ada wakaf di situ sebenarnya. Karena Al-Qur'an surah Al-Fatihah ada 7 ayat dan bismillah termasuk ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sama-sama sekarang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang panjang itu satu ayat, maka tidak boleh dipotong. Sebenarnya itu tidak boleh dipotong. Nah, jadi ini kita semua imam jangan dipotong. Nah, adapun dalam pendapat lain qiraat Warosh kalau kita lihat di Mushaf Madinah itu mereka tidak menuliskan tidak menuliskan basmalah bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Bisa kita lihat di Quran Madinah, mungkin Ustaz ada yang punya. Nah, bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis itu satu ayat. Tapi di mana satu ayatnya? Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, makanya di situ ada wakaf. Jadi afdalnya kita kalau Quran Hafs maka langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam ya mulailah tarik nafas. سوف أقول لك حتى تصحح الخطأ إذا كان يوجد نفس. الآن صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Kalau صراط الذين أنعمت عليهم فيش نفس غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم langsung waladdallin bisa enggak bisa ini barakah saja la ini waqif qabih kenapa man al-maghdub alaihim isal man hum al-maghdub alaihim
Siapakah yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim di dalam ayat ini? Al-maghdub Yahudi. Yahudi. صراط الذين أنعمت عليهم Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil غير maghdubi. المغضوب عليهم من هم Siapa maksudnya ghairil maghdubi alaihim? والضالين من هم Dan waladhdallin siapa? Orang dalin. من المغضوب عليهم اليهود ولا النصارى Siapa maghdub maksudnya yang dimurkai Allah itu Yahudi atau Nasrani? Al-Yahud. تمام terus Betul. Kemudian waladhdallin An-Nasar. من أجل ذلك لا يجوز الوقف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين terus صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kalau enggak ada nafas bisa mundur sedikit. Jadi kalau tidak ada nafas bisa ulang. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. تمام Jelas? Ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير فيش نفس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin itu jelas kalau ada makhluk bil waqti kan ada huruf lam. Maksudnya lam Qaf. Qaf lam. وأنا وقف اللام يعني يقول لك لا يجوز غير جائز لا تقف. Nah, jangan berhenti di situ. Seandainya berhenti di situ karena kehabisan nafas, maka ulang lagi. Ya, ini tentang wakaf dan ikhtiar. Di mana wakaf ada wakaf yang lebih, ya kan, yang jelek sekali ketika kita berhenti. Ghairil maghdubi alaihim. Berhenti di situ, baru kita sambung waladhdallin, maka ini jelek sekali. هناك أنواع للوقف يعني علم التجويد والطالب كله يفهم. هناك أنواع للوقف ثلاثة كاف تم حسن. الكاف هو ما تم معنى والحسن تم معنى. هناك هذا مفصل اختياري هناك وقف اختياري وقف اضطراري مثلا اختياري واضطراري اختباري في لجنة الاختبارات كذا. علم القرآن والتجويد واسع جدا ونحن نقتصر على هذا يعني فقط. Banyak sekali ilmu wakaf ya asatidz, mungkin sudah tahu semua kan, ada wakaf yang baik, ada yang buruk, ada yang disebut dengan wakaf ikhtiar, ada ikhtibar dan lain sebagainya. Ilmu Al-Quran ini sangat luas sekali dan kita ringkas dalam pertemuan singkat ini semoga ini menjadi pemicu saja ya Ustaz ya. Insyaallah. Kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Kita ini pencinta Al-Quran, bukan hanya pencinta Al-Quran, ternyata kita lah guru-guru Quran itu ya Ustaz ya. Nah, kalau kita bagus, hebat, berarti murid-murid kita pasti bagus juga. إن شاء الله ما قلته لكم عن مصحف أهل المدينة ومصحف السبعة أرقام والستة أرقام والشرح في ذلك ستجدونه في الكتاب كله إن شاء الله. أنا شرحته في الكتاب. Tentang ini, tentang mushaf Madinah dan mushaf yang tadi saya sebut Qiraat Nafas itu sudah ada ditulis di kitab yang ditulis oleh Syekh kita. Alhamdulillah awalnya itu kitabnya bukunya berbahasa Arab tapi sudah kita terjemahkan. Nah, beliau yang tulis bahasa Arabnya, saya tulis terjemah ini sudah diringkas, ini dibuat bahasa Indonesia, rahasia surah Al-Fatihah. Nanti pada teman-teman asatidz semuanya silahkan dipesan, dicatat ke Ustaz Mas Naim. Ini insyaallah berkah. إن شاء الله سوف تستفيدون من علمه هذا الكتاب في سورة الفاتحة شرح كل شيء إن شاء الله تعالى. نكمل القراءة الأول. Itu nanti dengan Ustaz Mas Naim. Saya juga nggak tahu berapa harganya karena belum pergi juga. Nah, nanti silakan dicatat aja dulu namanya supaya kira-kira mungkin antara tidak lebih dari 100.000 lah kira-kira, tidak lebih dari 100.000. 100.000 atau paling mahal 150.000 mungkin sampai ongkir ya saya. Nah, ya saya supaya sama-sama semuanya. Kalau satu-satu kan susah nanti pengirimannya. Dan nanti ini
pribadi Syekh, bukan. Karena kita juga ada misi untuk Palestina, maka nanti kelebihan dari keuntungan kitab ini, buku ini adalah untuk ahli Palestina, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, kita bantu mereka. Dan nanti kalau mau beli Ustaz, kayaknya saya murah kali saya Ustaz, buku ini saya buat harganya 125 juta, boleh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. tidak غير المغضوب غير المغضوب dari makhraj غير المغضوب غير المغضوب dan aksar lisan sempurna غير المغضوب غير المغضوب امسك هذا القوة غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب terus غير المغضوب tepat enggak ada makhraj sini غير المغضوب sini غير المغضوب هذا بالتمحل kalau makhraj kamu tahu makhraj benar enggak benar sini غير المغضوب ada harakat غير المغضوب غير المغضوب تجد فيه قوة في اللفظ Ya, ada gerakan dan getaran di sini. Ketika mengucapkan Allah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. apa hukum kalimat الضالين Apa hukum tajwid buat kalimat berkalimat kalau kita kata ad-dallin. terus lagi mad lazim Lazim Masakal kalmi. sahih, mad lazim kalimah musaqqal mad lazim kalimah musaqqal mad lazim ini musaqqal. Hmm. Nah, itu namanya. كم حركة Berapa harokat? 6 لازم تمام حكم الضال والياء في كلمة الضالين ما الحكم في كلمة الله وكلمة الياء في كلمة الضالين حروف الضال والياء في كلمة الضالين Apa hukum huruf dha ketika bertemu dengan lam bertasdid kemudian dengan ya yang mati? لا إله إلا الله Yang bisa kita lihat. حرف ضاء بعد تاس Setelah dha ada huruf lam Lam bertasdid. bertasdid. حرف الضاد هذا يسمى استطالة Nah, تمام استطالة بكلمة استطالة إذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين Walau النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حرف الاستطالة من اليمنى واليسرى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان يخرج حرف الاستطالة وأن يخرج الاستطالة من اليمن واليسرى walau Nabi kita Muhammad ini sangat sempurna pengucapan doanya, bisa dari kanan dari kiri, gerak kanan dan kiri. الضالين استطالة بجمعنا شيخ غير المغضوب عليهم ولا بس هذا البيت ini bisa di atas غير المغضوب عليهم ولا seperti ada ولا الضالين ada huruf lam tasdid oke Ya, tasdid بالضبط tasdid اللام hayu ada huruf lam bertasdid, kemudian doanya bertasdid, lamnya bertasdid, doanya mad panjang.
itu gimana cara bacanya? Yang terus selain maghdubi alaihim waladdallin 1, 2, 3. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus dengan harakat lazim. من عرف السكون بطول منطول منتهى بطول. تكبير. هذا هو تطبيق العملي لسورة الفاتحة. تمام؟ يبقى عليكم أن تقرأوا الكتاب وتستفيدوا أكثر من العلم النظري وهذا هو العلم التطبيقي. Nah, teorinya nanti silahkan dibaca di buku. Ini tadi praktiknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti jangan lupa silahkan dicatatkan ke Ustaz Masnain. هذا هو شرح سورة الفاتحة بالأخطاء. شرحنا الأخطاء وشرحنا مخارج الحروف وشرحنا حكم التلاوة والتجويد في سورة الفاتحة كلها. Yang tadi sudah kita jelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering di surah Al-Fatihah, tajwidnya dan penjelasan-penjelasan yang ada di surah Al-Fatihah. في فقط مسألة أخيرة وهي dua. Oke, kita bisa waladhdallin مثلا seperti sama imam waladhdallin amin. Enggak ada bermesin itu. Oke, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu benar. Ada di buku itu. Alhamdulillah semuanya itu di buku semua muncul. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ما نستطيع أن نفعله للطالب الأندونيسي وهو واجب علينا إن شاء الله تعالى. ولن نقف عند هذا الكتاب إن شاء الله. وأيام قادمة إن شاء الله سيكون هناك كتاب جديد ألا وهو كيف تحفظ القرآن الكريم بسرعة على طريقة فلسطين إن شاء الله. Ya, rasanya semuanya demikianlah penjelasan tentang surah Al-Fatihah dan praktik yang tadi sudah kita praktekkan secara bersama. Nanti kalau ingin membahas dan melihatnya lebih dalam bisa langsung dilihat di buku rahasia surah Al-Fatihah. Silahkan dipesan, dicatatkan namanya langsung saja, nggak usah lama-lama gitu kan, supaya rame-rame. Dan nanti kalau memang ada yang ketinggalan bisa dihubungi ke nomor Ustaz Mujibur Rahman 0812 178 dan harganya kira-kira seperti itu. Dan insya Allah dalam program ini kita juga menulis buku yang judulnya Metode Menghafal Al-Quran dengan Cepat, Metode Gaza. Nah, mereka di sana digempur perang tapi hafal Al-Quran. Bagaimana metodenya? Mereka juga punya metode cepat. Ini sangat bermanfaat sekali untuk referensi, menambah referensi kita sebagai para asatidz mengajar Al-Quran. Insyaallah nanti bisa kita miliki bersama dan kita punya sanadnya dari beliau dan bisa kita amalkan untuk umur tahfiz kita, untuk murid-murid kita, dan tentunya juga ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk umat Islam di Indonesia. في أداء القرآن الإندونيسيا يمد الاستعاذة والبسملة فوق الست حركات. يعني يمد هناك من يمد 10 حركات وهناك من يمد 11 و12 و8 حركات 9 حركات. هذا لا يجوز. فهم؟ seperti itu Quran mujawwad. Bismillahirrahmanirrahim.
15 harakat itu la yajuz itu enggak bisa mad. Al-asl 2 harakat 4 harakat 6 harakat. Mana bagus 4 harakat tawassut. القراءة بالتوسط جميل جدا. أولا النفس، ثانيا التركيز في القراءة، ثالثا التمعن ما تقرأ في كتاب الله عز وجل. Jadi jangan sampai kita kelebihan harokat karena saking semangatnya punya nafas panjang, kita buat sampai 15-20 harakat kan seperti yang dicontohkan beliau ini. Dalam maksimalnya kan 6 harakat, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Dan yang paling bagus itu 4 harakat dan bisa konsisten. Kenapa? Karena 4 harakat lebih yaitu di pertengahan dan dia lebih sederhana. Pertama keuntungannya untuk kita memudahkan untuk kita napas kita. Yang kedua itu lebih membuat kita fokus membaca Al-Quran lebih bisa kita pahami dan kita resapi bacaan Al-Quran kita daripada kita sibuk dengan memperbanyak umat dan lain sebagainya. أنا وأنا صغير أبي كان ينصحني كثيرا. كان صوتي من صغري وأنا صوتي جميل جدا كان وأنا صغير. لكن أبي كان ينصحني يقول لي يا أبي صوتك جميل جدا لكن إذا كان مع أحكام التجويد يكون أجمل فأجمل لأن أحكام التلاوة والتجويد تجمل إيش؟ صوتك والأخذ بالجزرية والأخذ بالتجويد حتى يلازمه من لم يصحح القرآن آثمه. تمام؟ فهو به الإله أنزل وإليه إيش؟ وإليه منا إلينا وصل. تمام؟ فأبي كان ينصحني والحمد لله في الصف الثاني من يمكن 5 سنين وعمري 5 سنين أقبلت الحمد لله كان تلاوة التجويد فأصبح صوتي أجمل بالقرآن وبالأحكام. هكذا. Jadi suara yang bagus akan semakin bagus kalau membaca Al-Quran dengan huruf tajwid yang benar. Jadi kalau suaranya bagus tetapi membaca Al-Quran tanpa tajwid yang benar, makhraj dan huruf dan sifat-sifatnya salah, maka ini akan merusak keindahan Al-Quran itu, merusak keindahan suara. Walaupun ya tidak akan indah gitu. Ya, walaupun suaranya bagus, indahnya suara, kalau tajwidnya tidak bagus ya tidak bagus hasilnya. Kira-kira begitu. Ini nasihat orang tua beliau bahwa nak kamu ini suaranya bagus, maka hendaklah pelajari tentang tajwid Al-Quran. Sejak umur 5 tahun dia sudah memahami ini dengan baik dan telah mempraktekannya. في الأخير أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم وأن يكرمنا ويكرمكم بفضل الله عز وجل. هذا ما كنا نريده لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah mungkin yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan buat kita semuanya dan kita semuanya bisa sama-sama istiqomah dalam belajar. Tentunya surah Al-Fatihah ini masih pembukaan. Biasanya masih pembukaan dan sanad Al-Fatihah maksudnya bukan ini yang terakhir. Kalau sudah dapat sanad Al-Fatihah, oh saya yang paling bangga dengan ini. Saya yang paling hebat, saya yang sudah terbaik bukan. Orang sanadnya 30 juz, sanadnya berapa kiroan. Jadi ini hanya pembukaan. Ya, sebenarnya kalau kita ingin lebih maksimal butuh 7 hari. 7 hari kita fokus memang barulah. Nah, tadi ini kita ringkas dan ini dadakan walaupun seperti itu tetap kita semangat. Nanti insyaallah ini akan berkah buat kita semua.